یہ کون ہیں جن کی سواری رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کون ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ کون ہیں جو مشابہ رسول ہیں؟ یہ کون ہیں جو اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سامنے اپنے خاندان کے لخت جگروں کو قربان ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جن کے خون کے وکیل وجہ کائنات بن رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جن کی شہادت پر زمین و آسمان رو رہا ہے؟ کئی مہینوں تک سورج خون آلود رہا اور مدینے کا ہر پتھر ان کے غم میں خون کے آنسو بہاتا رہا۔ جی ہاں، یہ حسین ہیں رضی اللہ عنہ، حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو وجہ کائنات کی گود میں ان پر سواری فرما کر، ان کی داڑھی مبارک سے کھیل کر، ان کی باہوں میں چھپ کر اپنا بچپن حسین بنا رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کو حضور فرما رہے ہیں، حسین منی و انا من حسین، اللہم احب حسینا۔ یا اللہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ ایسا کیا ہوا کہ ایسی عظیم ہستی کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ شہید کیا گیا؟ آپ کی شہادت کا واقعہ کربلا ایسا نہیں جن کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس واقعے کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ واقعہ تب سے شروع ہو گیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل رائے کے مشورے سے یزید کے لیے اپنے بعد خلافت کی وصیت کر دی تو ماں سوا 5 ہستیوں کے سب نے ان پر بیعت کر لی، اور 5 میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب والی مدینہ نے ان حضرات سے یزید کی بیعت لینی چاہی تو ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ابو بکر تو انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس سے مسلمانوں کا شیرازہ نہ بکھرے اس وجہ کر بیعت کر لی، مگر ابن زبیر اور حضرت حسین نہ مانے اور مکہ کا رخ کیا۔ ادھر اہل کوفہ نے حضرت حسین کو پے در پہ اتنے خطوط بھیجے کہ کئی بوریاں بھر گئیں، آپ یہاں آ جائیں اور اسلام کو اور ہم مسلمانوں کو ظالموں کے حوالے نہ کریں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس قسم کے خطوط اہل کوفہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک آتے گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سمیت سب چاہنے والوں اور خیرخواہوں نے حضرت حسین کو کوفہ جانے سے منع فرمایا کہ ان لوگوں میں وفا نہیں، جو لوگ آپ کے والد کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ اب آپ کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کا مقصد مانے رہا۔ وہ اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو، ان کے قائم کردہ نظام کو کیسے مسخ ہوتا دیکھتے اور خاموش رہتے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کوفہ روانہ کر دیا۔ کوفہ والوں نے ان کا خوب استقبال کیا اور چند دنوں میں 18,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں اور اہل عراق یزید سے متنفر اور بیعت حسین کے لیے بے چین ہیں تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ 8 ذی الحج 60 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم فرما لیا۔ ادھر کوفہ میں خط لکھتے ہی جیسے بقضائے الہی حالات جیسے یکدم بدل گئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ کوفہ کے ولی تھے ان کو معزول کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا ولی مقرر کیا گیا۔ ابن زیاد نے آتے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کروایا اور ان کو کوفہ کی سب سے بڑی عمارت کے اوپر لے جا کر وہاں سے نیچے گرا کر شہید کر دیا۔ انہوں نے شہادت سے پہلے ایک وصیت فرمائی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے سے واپس بھیج دیا جائے اور کوفہ ہرگز نہ آنے دیا جائے۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ثعلبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں ان کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور ان کی وصیت بھی پہنچی۔ کچھ ساتھیوں نے واپسی کا مشورہ دیا مگر بنو عقیل سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیے بغیر ہرگز نہ جائیں گے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بھی اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا
صدمہ تازہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے بعد اس زندگی میں کوئی مزہ نہیں، لہٰذا انہوں نے آگے کا سفر جاری رکھا۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں ان کو عبداللہ بن لقیط رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، جن کو انہوں نے مسلم بن عقیل کا حال لینے کے لیے کوفہ روانہ فرمایا تھا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں جہاں راستے سے گزرتے، لوگوں کو ان کے مقصد کا پتہ چلتا، لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے جاتے۔ حر بن یزید ابن زیاد کے حکم سے 1000 کا لشکر لے کر کربلا کے قریب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے بھی محاذ آرائی فرما لی۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، جس میں اہل کوفہ کو ان کے خطوط یاد دلائے اور ان کی بیعت یاد دلائی، مگر وہ سب مکر گئے۔ دشمنوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ حر بن یزید کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس دوران کئی بار مکالمہ ہوا اور اس نے یہی درخواست بار بار پیش کی کہ آپ ابن زیاد کے پاس چلیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ جس مقصد کو لے کر ہم نکلے ہیں اس مقصد کو ہم سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ حر بن یزید نے مزید کہا کہ ہمیں آپ سے قتال کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو صرف مجبور کرنے کے لیے کہ آپ ابن زیاد کی طرف چلیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اتنے میں عمر بن سعد کو ابن زیاد نے 4000 کا لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر نہ مانے تو ان پر پانی بند کر دو۔ یہ 8 محرم کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا، جبکہ ان کے لشکر میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے 3 پیشکش کی۔ نمبر 1، یا تو ہمیں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں واپس جانے دو۔ نمبر 2، یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میں جانوں اور وہ، یا پھر تیسرا راستہ یہ کہ مجھے کسی سرحدی علاقے میں لے جاؤ تو جیسے ایک عام مسلمان زندگی گزارتا ہے میں بھی اپنی بقیہ زندگی وہاں امن سے گزار سکوں۔ عمر بن سعد بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ چلو الحمدللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مقاتلہ کی صورت پیش نہیں آئی، اور ایک صورت انہوں نے ایسی پیش کر دی کہ جس پر ابن زیاد بھی راضی ہو جائے گا اور مسلمانوں کا کلمہ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے گا، یعنی کہ یزید کی بیعت پر سب کے سب مسلمان متفق ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نے بھی جب عمر بن سعد کا خط پڑھا تو اس نے یہی سوچا کہ ہاں یہ بات درست ہے، مگر شمر ذی جوشن نامی ملعون شخص وہیں اس کے قریب موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے دشمن کو اس طرح چھوڑ دو گے تو وہ جا کر دوبارہ سے طاقت حاصل کرے گا اور پھر تمہارے سامنے آئے گا۔ ابن زیاد نے شمر بن جوشن کو ہی خط دے کر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا کہ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے ابن زیاد کی طرف لے جانا۔ چنانچہ 9 محرم کے دن شمر ذی جوشن عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا۔ ابن زیاد نے شمر کو یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر عمر نرمی دکھائیں تو ان کو قتل کر کے تم لشکر کو سنبھال لینا۔ عمر بن سعد نے شمر کو کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا، مسلمانوں کا کلمہ جمع ہو گیا تھا، حضور کے نواسے سے قتال کی صورت سے بھی ہم نکل گئے تھے، تم نے کیوں ابن زیاد کو بھڑکایا؟ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا 9 محرم کو ہو گیا، دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب سوائے موت کے اور کچھ بھی راستہ نہیں بچا۔ انہوں نے عمر بن سعد سے 1 دن کی مہلت مانگی اور کہا کہ ہمیں 1 رات دے دو، ہم اپنے رب کے ساتھ گریہ وزاری کریں۔ 9 محرم کی رات کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام اصحاب کے سامنے خطبہ دیا اور کہا میں تم سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم سب میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور الگ الگ جگہوں میں منتشر ہو جاؤ کہ جب یہ لوگ مجھے پا لیں گے تو دوسری طرف التفات نہ کریں گے، ان کا مقصود صرف میں ہوں۔
مگر ان کے گھر والوں نے سب کے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز کسی قیمت پر نہیں جائیں گے، ہم سب آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ انہوں نے پھر بنو عقیل کو کہا کہ تمہارے گھر سے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، یہی کافی ہے، تم سب کے سب چلے جاؤ، میں تم سب سے راضی ہوں۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے اور ہم اپنے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم آپ کو ہرگز چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ 10 محرم کے دن لشکر آمنے سامنے ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے ایک ایک کر کے لوگ سامنے آتے گئے اور کٹ کٹ کے سب گرتے گئے۔ آخر میں ان کے بیٹے علی اکبر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ اپنے تمام ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر اپنے خیمے کے سامنے رکھتے رہے۔ اب آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اکیلے بچ گئے، وہ بھی جو زخموں سے چور تھے۔ مگر جس طرف بھی رخ کرتے سارا لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر ہو جاتا، کسی کو بھی حضرت حسین سے مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ شمر نے کہا تم سب اکیلے کوئی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک ساتھ ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ سب نے ایک ساتھ حملہ کیا اور وہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے نماز کی مہلت مانگی مگر ظالموں نے نماز کی بھی مہلت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز تو میں پڑھوں گا، چنانچہ آپ نے نماز کی نیت باندھی۔ اسی دوران آپ کو ایک نیزہ آ کر لگا اور آپ زمین پر سجدے میں گر گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کو چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ لگایا تو وہاں موجود نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے، میں نے ان ہونٹوں پر حضور کے ہونٹ مبارک کو لگتے ہوئے اور ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔